عمر بن عبدالعزیز طلقاء سے بھی افضل ہے، طلقاء سے بھی افضل ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ صحابی ہیں، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، حبر هذه الامہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ ان کو قرآن مجید کی تعبیر سکھا، امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا باپ صحابی ہے، اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، فلاں ہے، خدا کی قسم ہمارا یہ پھٹا پرانا جو جوتا جو ہے یہ تمہارے باپ سے زیادہ بہتر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی اس پہ گھمنڈ نہ کرو کہ ہمارے باپ کی آنکھوں نے وہ رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ مقداد ابن عمر، مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے ماشاءاللہ، یعنی آپ کی آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، تو حضرت مقداد نے فرمایا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ آنکھیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا وہ آنکھیں افضل ہیں۔ یعنی اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہو گیا۔ قرآن نے اعمال کے اوپر بنیاد رکھی ہے، اعمال کی۔ اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامعین معظم، ہم اکثر یہ سوچا کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ یہ ہمارے ائمہ محدثین سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تو آج یہ چیز واضح ہو کہ کھل کے سامنے بھی آ گئی کہ ایک تقیہ باز رافضی ہے جو خود کو سنی کہتا ہے، فضل ہمدرد، اس نے آج کچھ دن پہلے یہ کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یعنی اتنی بڑی اس نے چیز بیان کی جو ائمہ اہل سنت میں سے کسی نے بیان نہیں کی۔ پھر اس کو بندہ رافضی کہے تو یہ کہتا ہے جی مجھے رافضی کیوں کہتے ہو، میں تو سنی ہوں۔ جب سنی ہو تو پھر ان کو مانو، مانتے تم روافظ کی ہو، ساری چیزیں تمہاری روافظ والی ہوتی ہیں۔ پھر آگے جا کے انہی کے قدموں جو چاٹتا ہے تو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے کہتا ہے کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا یہ بھی کوئی فضیلت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہونا یہ بھی کوئی فضیلت نہیں، اور فضیلت کا دار و مدار صرف اور صرف اعمال کے اوپر ہے۔ معاذ اللہ، اس کی جو ہے عقل چیک کریں کہ اگر صرف اعمال کے اوپر ہے تو پھر اہل بیت تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ ان کی تو فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اتنا بے شرم بے حیا ہو چکا ہے ان کے پاس رہ کے کہ جب روافظ کے پاس بندہ بیٹھتا سب سے پہلے اٹیک صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسان کرتا ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں، سرکار کو دیکھنا کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ صحابی ہیں، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا۔ اب دیکھیے کہ میں بلا تاخیر اس کو شروع کرتا ہوں۔ یہ ہے صحیح بخاری، اس کے اندر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد نمبر 2 ہے، اس کی صفحہ نمبر 515 ہے، روایت نمبر 3649 نمبر روایت ہے۔ یہاں پر تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں ومن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فهو من اصحابہ، وہ بندہ صحابی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، او رآہ من المسلمین، مسلمان ہونے کی حالت میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فهو من اصحابہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے، ان کے اصحاب میں سے۔ یہ وہی تعریف ہے کہ جو ہمارے ائمہ محدثین نے کی ہوئی ہے کہ ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا، یہ فائدہ دیتا ہے۔ اور جتنی صحابہ کے بارے میں فضیلت کے لحاظ سے قرآن کے اندر آیات موجود ہیں اور اسی طرح احادیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، وہ ساری اس شخص کو جو ہے وہ شامل ہوں گی کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں سرکار کو جس نے دیکھا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ بہرحال اس کے اندر روایت موجود ہے، یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ سرکار خود کیا فرماتے ہیں دیکھیے، سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، کیا ہوگا اس زمانے میں؟ فیغزو فئام من الناس، کہ جو ہے وہ لشکروں کے لحاظ سے یعنی طائفہ کے لحاظ سے، جماعت کے لحاظ سے لوگ لڑیں گے۔ فیقولون فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب جنگ ہوگی تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں، فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی سرکار کا ساتھی موجود، کوئی صحابی موجود ہے؟ تو یہ کہتے ہیں بدبخت کے صحابی ہونا کو فضیلت نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس وقت لوگ ڈھونڈیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون ہیں، تو فیقولون نعم، تو لوگ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔
فیفتح لہم، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ اب یہ بدبخت کہتا ہے کہ فتح مکہ پہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ طلقاء تھے اور وہ تو صحابی تھے ہی نہیں، حالانکہ بعد میں غزوہ حنین ہوئی، بعد میں غزوہ تبوک ہوئی، اس کے اندر صحابہ موجود تھے، بعد میں وحی کے سلسلے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، تو یہ ساری چیزوں، یہ سارے معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، کیا ان کو صحبت حاصل نہیں تھی؟ وحی لکھنے والے جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اتنے ہزاروں صحابہ کو یہ صحابہ کے لسٹ میں سے نکالنا چاہتا ہے بدبخت شخص۔ تو بہرحال اس نے جو تعریف صحابہ کی اور تابعین کی بنائی ہوئی ہے ایک اپنی طرف سے، اس پر بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک مکمل ہم اس کا آپریشن کریں گے۔ یہاں پر دیکھو، میں خاص تمہیں کہتا ہوں، دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تو یہ شان ہے کہ لوگ ڈھونڈیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس، پھر ایک زمانہ آئے گا، فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگ سرکار کے صحابہ کو ڈھونڈیں گے، یعنی تابعین کو، کہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جو سرکار کے صحابہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا؟ لوگ کہیں گے نعم، ہاں موجود ہے۔ فیفتح لہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے بھی فتح عطا فرما دے گا۔ ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبع تابعین، وہ زمانہ آ جائے گا، پھر لوگ کہیں گے کیا کوئی صحابہ کے شاگردوں کا شاگرد کوئی موجود ہے تم میں؟ فیقولون نعم، لوگ کہیں گے ہاں، فیفتح لہم، تو ان کو اس وجہ سے فتح عطا فرما دی جائے گی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلت ہے کہ صرف صحابہ نہیں، صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والے، پھر صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی آگے صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی موجودگی بھی فتح کا باعث بن جائے گی۔ یہ روایت موجود ہے۔ پھر اس نے کہا جی زمانہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث دیکھو، 3650 نمبر حدیث، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، میری امت میں جو بہتر ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے صحابہ کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا، پھر ان کے ساتھ ملا ہوا زمانہ۔ تو آگے عمران بن حسین کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ سرکار نے مجھے، یعنی یاد نہیں کہ سرکار نے اپنے بعد کوئی 2 زمانوں کا فرمایا تھا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کا فرمایا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر واضح طور پہ یہ چیز موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان کو واضح طور پہ بیان کیا۔ اب اسی طرح جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میں تمہیں یہ چیز بھی دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کس حد تک فائدہ دیتی ہے۔ یہ جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، اور اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 7 ہے اور کتاب الفضائل ہے، اور اس باب میں 14 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، کہ جس نے مجھے دیکھا، میری صحبت اختیار کی، تو اس وقت تک خیر باقی رہے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر فرمایا میرا دیکھنے والا جب موجود رہے گا، میری صحبت میں بیٹھنے والا موجود رہے گا، خیر باقی رہے گی۔ پھر ان کو دیکھنے والے، میرے صحابہ کو دیکھنے والے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے جب موجود رہیں گے تو خیر باقی رہے گی۔ بعد میں پھر فتنوں کے زمانے آئیں گے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ واضح طور پہ روایت موجود ہے۔